السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر جب بات ہوتی تھی تو کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ نماز میں امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، علماء دیوبند یہی فرماتے کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تو پھر قرآن پاک مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ کان لگا کر سننا چاہیے۔ تو ایک حدیث پاک پڑھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون پڑھ رہا ہے، مجھے قرأت جو ہے گراں گزری ہے اور میرے الفاظ کھینچے جا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام کچھ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا مت کیا کر، ایسا مت کیا کر۔ تو یہ دلیل پیش کرتے تو میں ان کو کہتا کہ تجزیہ پیش کرتا کہ بات یہ ہے کہ جب انسان آگے قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے تو پیچھے اگر اونچی آواز سے پڑھے تب اس کو جو ہے قرأت گراں گزرتی ہے۔ تو اس میں اگرچہ جہری نماز ہے تو اس میں تو سمجھ آتی ہے آپ کے بقول، وگرنہ ایسا ہے نہیں۔ حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون پڑھ رہا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھ رہے تھے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یا الا بفاتحۃ الکتاب یا پھر الا بام القرآن۔ فرمایا ایک اور حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاگرد نے پوچھا کہ نماز آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقرأ بہا فی نفس۔ تو توجیہ بیان فرماتے ہیں علماء دیوبند کہ یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، نہ کہ حدیث پاک۔ یہ تو علماء بحث میں پڑھتے ہیں، لیکن میں عوام الناس کے لیے ایک گزارش کروں گا۔ میں تو ایک علماء کا خادم ہوں، طالب علم ہوں ادنا سا، کہ جب میں کہتا کہ اگرچہ جہرن جو ہے ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، جہرن نماز ہے اس میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ اگرچہ صحابی رسول اونچی آواز میں پڑھے گا مقتدی، تب امام کو جو ہے قرأت جو ہے بھاری ہوگی، مشکل ہوگی۔ ہم نے تو دل میں پڑھنا ہے، پڑھتے بھی دل میں ہیں۔ تو علماء دیوبند فرماتے، مجھے جواب آتا، کہتے کہ ہم قرآن پاک کی اور قرآن کی اتنی اتباع کرنے والے ہیں، سرن ہمیں معلوم نہیں کہ امام کہاں پہنچا ہے اور ہم کہاں پڑھ رہے ہیں، تو اسی لیے ہم اس کا بھی احتیاط کرتے ہیں، ہم اس لیے نہیں پڑھتے۔ تو میں نے جواب دیا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب اسلام جو ہے ایسا حساس دین ہے، ایسا مذہب ہے، اس میں واضح کھلم کھلا جو ہے دلیلیں موجود ہیں، واضح طور پر فرمان موجود ہیں،
اگر کوئی بندہ کوئی بات سنتا ہی نہیں تو اس پر قانوناً جو ہے اس پر عمل نہیں کرتا، سن کر عمل نہیں کرتا، تو اس پر تو جرم عائد ہوتا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے یہ قانون کہاں سے نکالا، یہ قانون کہاں سے نکالا۔ پھر یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم ہیں، یہ انہی سے ہی میں نے سیکھی ہیں، تو میرا حق بنتا ہے، میں سوال تو اٹھا سکتا ہوں۔ تو اسی لیے یہ کہاں سے توجیہ نکال لی کہ ہم اتباع کرنے والے ہیں۔ مولانا عبدالکریم ندیم حافظہ اللہ تعالیٰ خانپور والے جامعہ مخزن العلوم میں پڑھاتے ہیں، یا پھر جامعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پڑھاتے ہیں۔ یہ دلیل انہوں نے بیان فرمائی تھی۔ تو میں پھر کہوں گا کہ جب فجر کی سنتیں امام جو ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو میں بھی دلیل اٹھا سکتا ہوں، نماز پڑھ رہا ہے، آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہاں قرآن کی مخالفت نہیں ہوگی۔ تو تھوڑا سوچنا تو ہوگا نا، تھوڑا مؤدبانہ عرض ہے، میں کسی کی پگڑی اچھالتا نہیں ہوں، کیونکہ میں ان سب علماء کا مشترکہ نمک کھایا ہے۔ نمک سے مراد ہے کہ ان سے سیکھا ہے۔ میں نمک حرام نہیں بنتا، میں کسی کو گالی نہیں دیتا، میں سب کا ادب کرتا ہوں۔ میرے قابل احترام ہیں علماء دیوبند، علماء بریلوی اہل سنت، علماء اہل حدیث، وہ تو میں ہوں ہی، میں تو اپنوں کی قدر کروں گا، لیکن مؤدبانہ گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کر میں کہتے ہیں نا، میں بنتی کرتا ہوں، میں سوال اٹھانے کا حق تو رکھتا ہوں کہ اگرچہ وہاں سری نماز میں ہم نہیں پڑھ سکتے، تو پھر یہاں جہری نماز ہے، فجر کی نماز جہری ہے اونچی آواز سے، اتنا بھی کوئی بھولا اور کملا نہیں کہ جہری اور سری نہیں سمجھتا۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی کو نہیں معلوم تو میں وضاحت کر دوں، طالب علم ہوں، تاکہ اشکال پیدا نہ ہو۔ جہری نماز ہے فجر کی، اور پیچھے ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات سمجھ آتی ہے، اگرچہ خیانت نہیں کروں گا علماء دیوبند، میں ہوں اہل حدیث، لیکن علماء اہل حدیث کی وکالت بھی کرتا ہوں اور علماء دیوبند کی وکالت بھی کرتا ہوں۔ اگرچہ علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ کسی مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر یا ایکسٹرا کوئی برآمدہ ہے یا اس کا حجرہ ہے، وہاں فجر کی سنتیں ادا کریں اور پھر آئے۔ پھر اگر عمل امام الناس نہ کرے تو ان کا قصور نہیں۔ تو میں بات تو بالکل سیدھی کروں گا، اللہ لگتی کروں گا، جو بات حقیقت ہے وہ وہی ہے۔ تو یہ عوام الناس کے لیے پھکی جوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے لیے یہ پھکی ہے میری کہ ان کا اگر ہاضمہ خراب ہے تو میں پھکی دوں گا، دے رہا ہوں، اللہ پاک ان کا ہاضمہ درست فرما دے۔ پھکی یہی ہے کہ جب علماء دیوبند بھی فرماتے ہیں کہ اگرچہ دلیل موجود ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جو ہے انسان فوراً اٹھ کر بات چیت کیے بغیر، دعا مانگے بغیر اٹھ کر دو سنتیں جو رہ گئی ہیں پہلے والی وہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ واللہ آپ تحقیق نہیں کرتے، علماء دیوبند بھی فرماتے ہیں، واللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، علماء دیوبند کے ساتھ میں چلا ہوں، جماعت کے ساتھ، ویسے بھی باتیں ہوتی ہیں، وہ نجی محفلوں میں مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا تقریری عمل جو ہے موجود ہے کہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، مجرم نہیں ہیں، گناہ گار نہیں ہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ تو وہ فرمان تو اپنی جگہ ہے کہ آپ کو جہاد کے میدان میں گھوڑے راؤنڈ ڈالیں اور دشمن چڑھائی کر دے، مگر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر یہ فجر کی سنتیں ادا کرنا چھوڑنا مت۔ ٹھیک ہے، بالکل اس کی وعید ہے، میں تائید کرتا ہوں، میں مانتا ہوں،
مگر فرض سے اوپر نہیں ہو سکتی، یہ ہر آدمی سمجھتا ہے۔ فرض جو ہے، فرض نماز ہے اور با جماعت نماز ہے، وہ ادا ہو رہی ہے، ہم پیچھے یعلمون تعلمون کر کے پھر نماز جو ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا آپ تحقیق کریں۔ یہ عوام الناس کے لیے تھوڑا سا فکریہ جملہ ہے میرا، کہ آپ کے لیے پھکی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دنیا کے کاموں میں کیسے تم آگے فاسٹ ہو اور دین کے معاملہ میں جو ہے، اب دیکھیں، اگر میں نے سوال یہ اٹھایا، یہ علماء کا قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے سوال اٹھایا، علماء کا قصور نہیں ہے، قصور عوام الناس کا، اور میرے منہ میں چھالے اور کیڑے پڑ جائیں، اللہ معاف فرمائے، کہ میں عوام الناس کی غلطی کو علماء پر تھوپ دوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس دن سے، جس دن انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، جس دن انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے کہ اللہم نفسی نفسی، اللہم نفسی نفسی۔ تو ذرا عقل کے ناخن لیں۔ ایسے میں علماء دیوبند کو بھی کہوں گا، عوام الناس کو بھی کہوں گا کہ عوام الناس کی غلطی کو اٹھا کر اور علماء پر تنقید کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ تو تھوڑا لمحہ فکریہ ہے، میں اپنے آپ کا بھی محاسبہ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایک انگلی میں کسی کی طرف اٹھاتا ہوں، 4 انگلیاں مڑ کر مجھے کہتی ہیں، ذرا اپنا محاسبہ بھی کر لے تو اچھا ہوتا۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ اکبر اللہ اکبر، لما تقولون ما لا تفعلون۔ علماء اور طلباء سمجھتے ہیں، اور علماء کو سننے والے بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک میری غلطیاں کوتاہیاں بھی معاف فرمائے، جو کچھ غلطیاں نہیں غلطوڑ کیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمًا کثیرا ظلمًا کثیرا ظلمًا کثیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ میں نے غلطیاں نہیں غلطوڑ کی ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمًا کثیرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اللہ میں نے غلطیاں نہیں، بہت سارے غلطوڑ کیے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم تھک گئے داستاں کہتے کہتے، سناتے سناتے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی جستجو کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، گنتی کے دن ہیں، کوئی پتہ نہیں موت کا کس وقت آ جائے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر نانی یاد آ جاتی ہے، اور دن کے 12 بج جاتے ہیں۔ رات کے تو 12 لوگ دیکھتے ہیں، دن کے جو ہیں تارے نظر آتے ہیں، اور دن کے جو ہیں 12 بجے کے قریب، دن کے 12 کے قریب تارے نظر آتے ہیں، تو پھر اللہ سے گڑ گڑاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، جو بیمار ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، رجوع الی اللہ، رجوع الی اللہ، رجوع الی اللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ پاک میری زبان پر کلمہ جاری فرمائے آخری وقت میں، اور اس زندگی میں بھی، زندگی فانی میں بھی اللہ پاک میرے لبوں پر اللہ اور اس کے رسول اور ان کے پیارے صحابہ کرام اور ان کے پیارے اہل بیت اطہار بزرگان دین کا ذکر جاری رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔